سوڈان دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ افریقہ میں سونا پیدا کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ ہر سال تقریباً 60,000 کلوگرام سونا یہاں سے نکالا جاتا ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ اس قیمتی دھات کا 90% حصہ ملک سے باہر اسمگل کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً عوام کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، بلکہ اس کے الٹ اسمگل شدہ سونے سے وہاں پر موجود ملیشیاز کو ہتھیار خریدنے کے لیے پیسے مل جاتے ہیں، جس سے خانہ جنگی کی آگ اور بھی بھڑک اٹھتی ہے۔ سوڈان ایک ایسا ملک ہے جو خانہ جنگی، نسل پرستی اور قدیم نفرتوں کا شکار ہے، ایسی نفرتیں جو صدیوں میں بھی کم ہوتی نظر نہیں آتی۔ 1956 میں جب سوڈان نے آزادی حاصل کی تو یہ ملک دو مختلف حصوں پر مشتمل تھا، شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان۔ آزادی کے وقت سوڈان کی کل آبادی 1 کروڑ تھی، جس میں سے 70% کے قریب لوگ شمالی سوڈان میں رہتے تھے۔ شمال میں 95% آبادی سنی مسلم تھی۔ عرب نسل کے لوگ پورے ملک کی آبادی کا 40% تھے، لیکن شمال میں ان کی تعداد 70 سے 80% تک جا پہنچتی تھی۔ شمالی سوڈان باقی علاقوں کی نسبت زیادہ تعلیم یافتہ تھا۔ ریاستی ادارے، بیوروکریسی، سکول، عدالتی نظام، سب پر شمالی عرب مسلم ایلیٹ کا غلبہ تھا۔ خرطوم، پورٹ سوڈان جیسے بڑے شہر بھی شمال میں تھے، جہاں پارلیمنٹ، منسٹریز، کورٹ اور آرمی کے ہیڈ کوارٹرز موجود تھے۔ آزادی کے وقت سوڈان کو جو فوج برٹش سے ملی وہ تقریباً پوری طرح شمالی عرب سپاہیوں اور افسروں پر مشتمل تھی۔ 90% سے زیادہ فوج شمال سے تعلق رکھتی تھی۔ اعلیٰ فوجی عہدوں میں ساؤتھ کا کوئی حصہ موجود نہیں تھا، یعنی آزادی کے پہلے دن سے ہی حکومت، فوج اور بیوروکریسی پر شمالی عرب طبقے کا پورا کنٹرول تھا۔ اب ہم ایک نظر جنوب کی صورتحال پر بھی ڈال لیتے ہیں۔ جنوبی سوڈان کی صورتحال شمال سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں کی اکثریت ان افریقی قبیلوں پر مشتمل تھی جو صدیوں سے اپنی جدا طرز زندگی اور تہذیب رکھتے آئے تھے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ لوگ سوڈان کی کل آبادی کا تقریباً 60% تھے، مگر سیاست میں ان کا لگ بھگ کوئی کردار نہیں تھا۔ تعلیم کے حالات اتنے کمزور تھے کہ لٹریسی ریٹ صرف 4% کے قریب تھا۔ یہاں کی اکثریت عیسائی مذہب اور مقامی افریقی عقیدے سے تعلق رکھتی تھی۔ برطانوی حکومت نے 1946 تک جنوب کو مکمل طور پر الگ تھلگ رکھا۔ عربی زبان، ثقافت اور شمال کا سیاسی اثر جنوب میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ اسی تنہائی کی وجہ سے جنوبی سوڈان غیر سیاسی، غیر تعلیم یافتہ اور متفرق قسم کا معاشرہ بنا رہا۔ یوں جب 1956 میں سوڈان آزاد ہوا تو اصل میں وہ ایک نہیں بلکہ دو مختلف دنیاؤں کا مجموعہ تھا۔ شمالی سوڈان کے عرب مسلمان ملک کو ایک اسلامی عرب ریاست بنانا چاہتے تھے، جبکہ جنوب کے افریقی باشندے ایک ایسی ریاست کا تصور رکھتے تھے جس کی شناخت افریقی ثقافت پر مبنی ہو۔ 1956 میں سوڈان کی پہلی منتخب حکومت کمزور اور تفریق شدہ تھی۔ شمال اور جنوب کے درمیان پہلے سے ہی کشیدگی تھی اور خانہ جنگی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ صرف 3 سالوں میں 3 فوجی بغاوتیں سامنے آئیں۔ ایک بغاوت نے حکومت کو گرا دیا اور ایک مضبوط فوجی شخصیت جنرل ابراہیم ابود کو اختیار دے دیا۔ یہ ایک ایسا نمونہ تھا جو بعد میں بار بار دہرایا گیا۔ خانہ جنگی 2 دہائیوں تک جاری رہی۔ اس خانہ جنگی کا نتیجہ 1972 میں ایڈس ابابا ایگریمنٹ کی صورت میں نکلا، جس میں ساؤتھ کو محدود حد تک اٹانومی ملی۔ امن قائم کرنے والا شخص جعفر نمیری تھا، جو ایک سابق کرنل تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نمیری نے سوڈان کے مختلف گروہوں کو ایک ساتھ رکھا اور 3 اور بغاوتوں کے باوجود اپنی حکومت قائم رکھی، لیکن 1983 میں جب انہوں نے شریعہ قانون نافذ کرنے کی کوشش کی تو جنوب کے غیر مسلمان گروہوں نے دوبارہ بغاوت شروع کر دی۔ یہ دوسری لمبی خانہ جنگی کا آغاز تھا جس کا انجام نمیری نہیں دیکھ سکا۔ 1985 میں ایک بغاوت نے نمیری کو اختیارات سے ہٹا دیا اور ایک مختصر مدت کے لیے جمہوری حکومت قائم ہوئی، مگر یہ حکومت بھی کمزور ثابت ہوئی اور 1989 میں عمر البشیر اختیارات پر قابض ہو گیا۔ بشیر ایک سخت گیر آمر تھا جو سوڈان پر 3 دہائیوں سے زیادہ حکومت کرتا رہا۔ بشیر وہی شخص تھا جس نے دارفور میں قتل و غارت گری کا آغاز کیا۔ دارفور سوڈان کا مغربی حصہ ہے جہاں اکثر عرب لوگ رہتے ہیں، لیکن مقامی سیاہ افہام آبادی بھی وہاں پر کافی تعداد میں موجود ہے۔ 2003 میں جب جنوب کی خانہ جنگی ابھی بھی جاری تھی، 2 افریقن گروہ سوڈان لبریشن موومنٹ اور جسٹس اینڈ ایکویلٹی موومنٹ نے حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ بشیر نے عرب ملیشیاز کو منسلک کیا اور ان 2 گروہوں کے خلاف لا کھڑا کیا۔ ان ملیشیاز کو جنجوید کہتے تھے، جس کا مطلب ہے شیطان کے سوار۔ اس کا نتیجہ ایک نسل کشی کی صورت میں سامنے آیا۔
دوسری خانہ جنگی 2005 میں ایک امن معاہدے کے ذریعے ختم ہوئی، جس میں جنوب کو آزادی کے لیے ریفرنڈم کا حق دے دیا گیا۔ یہ ریفرنڈم آسانی سے منظور ہوا اور 2011 میں ساؤتھ سوڈان ایک آزاد ملک بن گیا۔ عمر البشیر کا اقتدار 30 سال لمبا چلا۔ اس اقتدار کو مضبوط کرنے میں ایک آدمی کا کردار بہت اہم ہے، جنرل محمد حمدان ڈگالو۔ ڈگالو ایک غریب خاندان میں 1975 یا 76 میں پیدا ہوا۔ اس کی ٹھیک تاریخ پیدائش اور جگہ کہیں پر بھی درج نہیں ہے۔ اپنے چچا جمعہ ڈگلو کی قیادت میں اس کا خاندان 1970 اور 1980 کی دہائی میں جنگ سے بچ کر اور بہتر زندگی کی تلاش میں دارفور آ بسے۔ نوجوانی کے ابتدائی دنوں میں ڈگالو نے تعلیم کو خیر بات کہا۔ ڈگالو نے اپنی گزر بسر کے لیے صحرا کے راستے لیبیا اور مصر تک اونٹوں کی خرید و فروخت کا کام شروع کیا۔ اس وقت دارفور تمام ملک کا جنگلی مغرب سمجھا جاتا تھا، جو بے انتہا غریب اور لاقانونیت کا شکار تھا۔ جمعہ ڈگلو اور اس کے خاندان کے لوگ جلد ہی جنجوید میں شامل ہو گئے اور انہوں نے مقامی قوم فر کی بستیوں پر حملے کرنے شروع کر دیے۔ لیکن 2003 میں جب حالات حد سے زیادہ خراب ہو گئے تو فر قبیلے کے لوگوں نے مسائلٹ اور زخاوہ قبیلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر عربوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ جواب میں بشیر نے جنجوید کو انتہائی حد تک پھیلا دیا تاکہ بغاوت کو کچل سکے۔ یہ لشکر جلدی گاؤں جلانے، لوٹ مار، ریپ اور قتل و غارت کے لیے بدنام ہو گئے۔ افریقن یونین پیس کیپنگ کی رپورٹ کے مطابق جنجوید نے 2006 میں اڈوا گاؤں پر حملہ کیا، جس میں 126 لوگ مارے گئے، جس میں 36 بچے بھی تھے۔ یو ایس انویسٹیگیشن نے بھی یہ بات ثابت کی کہ جنجوید کے لوگ جینوسائیڈ میں ملوث تھے۔ یہ معاملہ ICC میں بھی گیا، جہاں پر بشیر سمیت 4 لوگوں پر جینوسائیڈ کا الزام لگا۔ 2004 میں تشدد کے عروج کے بعد کے سالوں میں ڈگلو نے بڑی سمجھداری سے دھیرے دھیرے طاقت کی سیڑھیاں طے کی۔ ڈگلو کی کہانی موقع پرستی اور معاملہ فہمی کی مثال ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے بغاوت بھی کر ڈالی۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کی پچھلی تنخواہوں، ان کے لیے ترقیوں اور اپنے بھائی کے لیے عہدے کی مانگ کی۔ بشیر نے ان کی ساری مانگیں پوری کر دی اور ڈگلو دوبارہ حکومتی دائرے میں شامل ہو گئے۔ بعد میں جب کچھ جنجوید کے دستوں نے بغاوت کی تو ڈگلو نے حکومت کا لشکر لے کر اس بغاوت کو سختی سے کچل ڈالا۔ اسی دور میں انہوں نے دارفور کے سب سے بڑے سونے کی کان پر بھی قبضہ کر لیا، جس جگہ کو جبل امیر کہا جاتا ہے۔ 2013 میں ڈگلو نے درخواست کی کہ انہیں نئے فوجی دستے RSF کا سربراہ بنایا جائے، جو سیدھا بشیر کو حساب دیتا تھا۔ جنجوید کے دستوں کو پوری طرح RSF میں ملا دیا گیا۔ انہیں نیا لباس، سواریاں اور ہتھیار بھی دیے گئے اور باقاعدہ فوج کے افسران کو بھی لایا گیا تاکہ ان دستوں کو بہتر طور پر ترتیب دیا جا سکے۔ جنرل ڈگلو نے RSF کو باقاعدہ ایک کرائے کی آرمی میں تبدیل کر دیا۔ RSF نے دارفور کے بغاوتی گروہوں پر ایک اہم فتح حاصل کی، مگر جنوبی سوڈان کے قریب واقع پہاڑیوں میں ان کی کارکردگی کافی کمزور رہی اور انہوں نے لیبیا کی سرحد پر نگرانی کا ایک ٹھیکہ بھی اپنے ذمے لیا۔ ظاہر طور پر تو مقصد یہ تھا کہ افریقی مہاجروں کو صحرا کے راستے سمندر تک پہنچنے سے روکا جائے، لیکن ڈگلو کے سرداروں نے زبردستی پیسہ وصول کرنے اور افواہوں کے مطابق انسانی سمگلنگ میں بھی مہارت دکھائی۔ 2015 میں سعودی عرب اور UAE نے سوڈان کی فوج سے درخواست کی کہ وہ یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف لڑے۔ اس لشکر کی قیادت ایک جنرل نے کی جو دارفور میں بھی لڑ چکا تھا، جنرل عبدالفتح البرہان، جو کہ آج سوڈانی فوج کا سربراہ ہے۔ جنرل ڈگلو نے اس میں موقع دیکھا اور دونوں خلیج کے ملکوں سعودی عرب اور UAE سے الگ سے اپنی ذاتی ذمہ داری پر RSF کے سپاہیوں کو کرائے کے محافظ کے طور پر بھیجنے کا معاہدہ کر لیا۔ UAE سے یہ رشتہ سب سے زیادہ فیصلہ کن ثابت ہوا اور جنرل ڈگلو کی اماراتی رئیس محمد بن زید سے گہری رواداری کا آغاز تھا۔ نوجوان سوڈانی مرد اور بعد میں ہمسایہ ملکوں کے افراد بھی RSF کے دفتر پر لمبی پیدل مسافت طے کرتے ہوئے جاتے، جہاں انہیں شامل ہوتے ہی تقریباً 6000 دینار کے برابر رقم دے دی جاتی۔ جنرل ڈگلو نے روسی گروپ ویگنر کے ساتھ بھی ذاتی معاہدہ کیا، جس میں اس نے سنہری دھات کے بدلے طاقت اور تربیت حاصل کی۔ وہ ماسکو بھی گیا تاکہ معاہدہ پختہ ہو، اور وہ اس دن وہاں موجود تھا جس دن روس نے یوکرین پر حملہ کیا۔ سوڈان میں جنگ شروع ہونے کے بعد جنرل ڈگلو نے اس الزام کو کہ RSF کو ویگنر گروپ سے مدد مل رہی تھی یکسر مسترد کر دیا۔ اگرچہ RSF کے بنیادی لڑاکو دستے بڑے ترقی یافتہ ہوتے جا رہے تھے،
لیکن اس میں اب بھی پرانی قبائلی لشکر اور غیر منظم گروہ شامل تھے۔ جب حکومت پر عوامی مظاہروں کا دباؤ بڑھتا گیا تو بشیر نے جنرل ڈگلو کو مرکزی دارالحکومت خرطوم بلا لیا۔ اپنی حمایت میں ہمیشہ کھڑے رہنے کے لیے بشیر نے اسے حمایتی یعنی میرا حامی کا لقب دیا، کیونکہ وہ آر ایس ایف کو فوج اور نیشنل سیکیورٹی کے وہ افسر جو بغاوت کر سکتے تھے ان کے مقابلے میں اپنا سہارا سمجھتا تھا۔ مگر یہ اس کی اندازاً بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ اپریل 2019 میں شہریوں کا ایک طاقتور ہجوم فوجی مرکز کے گرد جمع ہو گیا اور جمہوری حکومت کا مطالبہ کرنے لگا۔ بشیر نے فوج کو حکم دیا کہ مظاہرین پر گولیاں چلائی جائیں، تاہم فوجی قیادت جن میں جنرل ڈگلو بھی پیش تھا اس نتیجے پر پہنچی کہ ملک کو بچانے کے لیے بشیر کو اقتدار سے الگ کرنا ضروری ہے۔ عمر البشیر کے خلاف احتجاج کرنے والوں کا سب سے بڑا مطالبہ ملک میں جمہوریت کی بحالی تھی۔ اگست 2019 میں فوج نے عوام کے اس مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا کہ ملک میں آزاد اور منصفانہ انتخابات کروائے جائیں گے۔ انتخابات تک ملک کو چلانے کے لیے ایک عبوری حکومت تشکیل دی گئی جس میں سول اور فوج دونوں طرف کے نمائندے شامل تھے۔ اس عبوری حکومت کو سول ملٹری کونسل کا نام دیا گیا۔ جنرل عبدالفتاح البرہان نے خود کو کونسل کا سربراہ مقرر کر دیا، جبکہ جنرل محمد حمدان ڈگلو کو نائب سربراہ کا عہدہ دیا گیا، یعنی عملی طور پر تمام طاقت فوج کے ہاتھ میں ہی رہی۔ اگست 2019 میں جنرل برہان نے اچانک اس عبوری حکومت کو ہٹا دیا اور تمام اختیارات ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ان کے مطابق سول گورنمنٹ کمزور تھی اور ملک میں موجود مختلف دھڑوں کے درمیان لڑائی جیسا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ لیکن حالات تو مزید خراب تب ہوئے جب ان دونوں کے درمیان پاور سٹرگل شروع ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اصل تنازع کی بنیاد آر ایس ایف ہی بنی۔ جنرل برہان آر ایس ایف کو فوج میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنرل برہان اور جنرل ڈگلو اصولی طور پر اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ آر ایس ایف کو باقاعدہ طور پر فوج میں شامل کیا جائے، مگر اختلاف اس مدت پر پھوٹا جس میں یہ انضمام ہونا تھا۔ جنرل برہان کا مطالبہ تھا کہ آر ایس ایف کو 1 سال کے اندر اندر فوج کا حصہ بنا دیا جائے، جبکہ جنرل ڈگلو اس عمل کے لیے 10 سال کی طویل مدت پر زور دے رہے تھے۔ یوں اسی ایک عمل نے دونوں کے درمیان بے اعتمادی کو جنم دیا جو آخر کار کھلے تصادم اور نئی خانہ جنگی کی صورت میں سامنے آیا۔ 15 اپریل 2025 کو دونوں دھڑوں کے درمیان باقاعدہ سول وار کا آغاز ہو گیا۔ لڑائی کی شروعات میں آرمی کے پاس زیادہ وسائل ہونے کے باوجود آر ایس ایف اس پر بھاری پڑی اور آر ایس ایف نے سوڈان کے کیپٹل خرطوم اور پریزیڈنشل پیلس پر بھی قبضہ کر لیا۔ تقریباً 2 سال کی لڑائی کے بعد مارچ 2025 میں ہی جا کر سوڈان کی آرمی خرطوم کو واپس لے سکی، لیکن اس کے 2 مہینے بعد ہی آر ایس ایف کو بڑی جیت ملی اور وہ لیبیا اور ایجپٹ کے ساتھ منسلک کئی علاقوں پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ابھی کے حالات کے مطابق سوڈانی آرمی قریباً 60% ملک کو اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے، جبکہ آر ایس ایف کے قبضے میں 40% حصہ ہے۔ سوڈانی آرمی زیادہ تر ملک کے شمال مشرقی حصے پر قابض ہے، یعنی دریائے نیل کے آس پاس کے علاقے، پورٹ سوڈان اور پرانے شہری علاقے۔ دوسری طرف آر ایس ایف دارفور کے بہت بڑے حصے پر قابض ہو چکی ہے، لگ بھگ دارفور کے 5 میں سے 4 ریاستیں ان کے قبضے میں ہیں۔ ساتھ ہی آر ایس ایف نے مغربی اور شمالی کوردوفان کے کچھ علاقے اور کچھ مشرقی حصوں میں بھی قبضہ جمایا ہوا ہے، لیکن یہ تقسیم بالکل بھی واضح اور یقینی نہیں ہے۔ دونوں طرف کی فورسز اکثر ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضہ کرتی رہتی ہے اور یوں یہ تقسیم مسلسل بدلتی رہتی ہے، مگر سب سے زیادہ تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ 2 جنرلز کی ضد اور طاقت کی بھوک کا بوجھ بے گناہ عوام پر ڈال دیا گیا ہے۔ اپریل 2023 میں جنگ پھوٹنے سے پہلے ہی سوڈان ایک شدید انسانی بحران کا شکار تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگ امداد کے محتاج تھے۔ اب 2 سال سے جاری جنگ نے حالات کو اور زیادہ خراب کر دیا ہے۔ اس دوران 1 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں اور 3 کروڑ افراد یعنی سوڈان کی آبادی کا نصف سے زیادہ حصہ انسانی مدد کا محتاج ہے۔ سوڈان اب دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے تیز ترین بے گھری کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے اور یہ انسانی بحران تاریخ میں سب سے بڑا ریکارڈ شدہ بحران ہے۔ بہت سے دارفوری لوگ مانتے ہیں کہ آر ایس ایف اور اس کے اتحادی ملیشیاز نے اس نسلی طور پر مخلوط علاقے کو عرب اکثریت بنانے کے لیے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ مارچ 2024 میں بچوں کی عالمی ایجنسی یونیسیف نے خوفناک رپورٹس جاری کی کہ مسلح افراد نے 1 سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور ان پر تشدد کیا۔
کچھ بچوں نے اس کے نتیجے میں اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی۔ اسی مہینے میں انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ RSF اور اتحادی ملیشیاز دارفور میں مسائلٹ لوگوں اور دوسرے غیر عرب کمیونٹیز کے خلاف نسل کشی کر رہی ہوں۔ ہزاروں افراد الجنینا شہر میں نسلی صفائی کی ایک مہم کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے مزید کہا ہے کہ وسیع پیمانے پر قتل یہ امکان بڑھاتا ہے کہ RSF اور ان کے اتحادیوں کا ارادہ مسائلٹ لوگوں کو جزوی یا مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا، چنانچہ یہ نسل کشی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ اس لیے عالمی اداروں نے حکومت سے تحقیقات کرنے کی اپیل کی ہے۔ بعد میں اقوام متحدہ کی ایک ٹیم کی تحقیقات نے یہ نتیجہ نکالا کہ نسل کشی نہیں ہوئی، البتہ یہ پایا گیا ہے کہ RSF اور فوج دونوں نے جنگی جرائم کیے ہیں۔ تاہم امریکہ نے اس سال جنوری میں فیصلہ کیا کہ RSF اور اتحادی ملیشیاز نے نسل کشی کی ہے۔ US کے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے کہا ہے کہ RSF اور اتحادی ملیشیا نے نسلی بنیادوں پر مردوں اور یہاں تک کہ دودھ پیتے ہوئے بچوں کو بھی قتل کیا ہے اور مختصر نسلی گروپ کی خواتین اور لڑکیوں کو جنسی زیادتی اور دوسرے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے جنرل ڈگلو پر پابندیاں عائد کی، جس کے بعد جنرل برہان کے خلاف بھی ایسے اقدامات کیے گئے۔ سوڈان کی حکومت نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں UAE کے خلاف کیس دائر کیا ہے، جس میں اسے نسل کشی میں مالی اور ہتھیار کے ذریعے شامل ہونے کا الزام دیا گیا ہے۔ تاہم ICJ نے یہ کیس سننے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ UAE نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ خلیجی ریاست اس تنازع میں کسی بھی طرح کی ذمہ داری نہیں رکھتی۔ تاہم UN کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ الزام کہ UAE RSF کو سپورٹ کر رہی ہے قابل اعتبار ہے۔ RSF بھی نسل کشی سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ دارفور میں قبائلی تنازع میں ملوث نہیں ہے، لیکن UN کی تحقیقات کرنے والوں نے بتایا ہے کہ انہیں گواہی ملی ہے کہ RSF کے جنگجو غیر عرب خواتین کو جنسی حملوں کے دوران نسلی تانوں کے ساتھ ہراس کرتے ہوئے کہتے تھے کہ انہیں عرب بچے پیدا کرنے پر مجبور کریں گے۔ الفشیر سے قتل عام اور دوسرے مظالم کی رپورٹ کے ساتھ شہر میں تقریباً 2.5 لاکھ افراد کے مستقبل پر تشویش پائی جا رہی ہے، جن میں سے اکثر غیر عرب کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ سعودی عرب اور بحرین میں امن مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ نومبر کے آغاز میں RSF نے اعلان کیا کہ وہ امریکہ، UAE، سعودی عرب اور مصر کی طرف سے پیش کی گئی انسانی جنگ بندی پر متفق ہو گیا ہے۔ تاہم فوج کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی پر راضی ہونے میں احتیاط برتے گی کیونکہ اس کے مطابق RSF جنگ بندی کے وعدوں کا احترام نہیں کرتی۔ UN کے ہیلتھ چیف نے بھی اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ سوڈان اور افریقہ کے دوسرے تنازعات میں عالمی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دنیا کے دوسرے بحران زیادہ توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے جنگ ختم کرنے کے لیے کی گئی کوششوں کو کمزور قرار دیا ہے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دنیا کے رد عمل کو انتہائی ناکافی کہا ہے۔ سوڈان کی کہانی اصل میں صرف سیاست یا جنگ کی کہانی نہیں بلکہ 3 لالچی افراد کی کہانی ہے، ایک خود پرست ڈکٹیٹر اور 2 وہ جنرلز جنہوں نے پاور کی لڑائی میں پورے ملک کو آگ کا میدان بنا دیا ہے۔ مگر سب سے زیادہ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ دنیا نے سوڈان کو لگ بھگ بھلا دیا ہے۔ یہ جنگ ایک فارگوٹن وار بن چکی ہے، صرف اس لیے کہ دنیا کے بڑے ملکوں کا سوڈان میں اب کوئی خاص مفاد باقی نہیں رہا۔ سوڈان ایک ایسا ملک ہے جو تیل اور سونے کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن ان قیمتی وسائل کو ترقی، تعلیم یا صحت پر لگانا تو دور کی بات، الٹا انہیں صرف اور صرف ہتھیار خریدنے اور جنگ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا آنکھیں نہ پھیرے۔ سوڈان ایک انسانی بحران، تشدد اور نہ مٹنے والے جنوسائیڈ کا شکار ہے۔ یہ وقت ہے کہ دنیا کے ملک مل کر آگے بڑھیں اور سوڈان کے بے گناہ لوگوں کے لیے امن کی راہ ہموار کریں، کیونکہ اگر ہم نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو سوڈان کی چیخیں وقت کے شور میں گم ہو جائیں گی۔